ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جو چیز چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد دور کر گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ منہ ہاتھ دھو رہے تھے، یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، ہم اس طرح منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ شخص بولا، ان کا تو 1400 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بولا، میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں قدرت نے انسان کے جسم میں کھال کے نیچے 66 مقام پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے، جس سے 50 سے زیادہ بیماریوں کا مؤثر علاج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے، اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کے ایسی 62 جگہوں پر ہاتھ سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوئچ نصب کر رکھے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بے خود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہیں، جس سے آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ جس شخص نے آپ کو وضو کا یہ طریقہ سکھایا وہ یقیناً انسانیت کا درد دل میں رکھنے والا ایک عظیم محقق اور علم طب کا ماہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا، پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری پیاری ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔